وتفقد الطیر، اور اب جو ایک دن فوج کا معائنہ شروع ہوا تو 3 لشکر ہونے چاہیے تھے، ایک جنات کا، ایک انسانوں کا اور ایک پرندوں کا. وتفقد الطیر، اور انہوں نے پرندوں کی اور خبر لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور گویا حاضری لگی. فقالا، اور فرمایا، مالیا، کیا ہو گیا ہے، لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں پا رہا، ہدہد نہیں مل رہا، وہ نظر نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے متعلق کہا، یعنی یہ سوچا کہ ایسے نہ ہو کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام تھا واپس لے لیا ہو. کیا ہو گیا ہے؟ ہدہد نہیں مل رہا. یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ میری کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور انعام واپس ہو گیا ہو. اور اللہ کے اچھے بندے ایسی چیزیں سوچتے رہتے ہیں کہ زندگی میں پہلے کیا رنگ ڈھنگ تھا، اب نیکیاں کیوں کم ہو گئی ہیں، کیا گناہ ایسا کر لیا ہے، کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں آ گئی، کہیں ایسی چیز تو نہیں ہو گئی کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے پہلے دی ہوئی توفیق مجھ سے ختم کر دی. تو فرمایا، مالیا لا اری الہدہد، کیا ہو گیا ہے مجھے، میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو. تو ایک بات یہ، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہے. میری نظروں سے دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ فقال مالیا لا اری الہدہد، انہوں نے کہا ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا وہ ہے اور مجھے نظر نہیں آ رہا، بہت فوج ہے. ام کان من الغائبین، یا سرے سے وہ ہے ہی نہیں، آج آئے ہی نہیں. تو دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ انہوں نے 2 احتمالات ذکر کیے کہ کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کثرت ہجوم کی وجہ سے نظر نہیں آتی، اور کبھی کبھی کوئی چیز سرے سے ہوتی نہیں، تو دونوں طرف کی بات کر دی. انہوں نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا اور حقیقت میں ہے کہیں، کیا ہو گیا، میں نہیں اسے دیکھ رہا، یا یہ کہ حقیقت میں ہم کان من الغائبین آیا ہی نہیں ہے. لأعذبنہ، میں اسے یقیناً بہت سخت سزا دوں گا، مار دوں گا اسے. کیسا؟ عذاباً شدیداً، شدید عذاب، بہت سخت حاضری لگے گی، بہت سخت مار پڑے گی اسے. یہ ہیں اللہ کے ایسے بندے جنہیں خدا نے بادشاہت دی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ دوسری جگہ آتا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ہم سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی حکومت دے دیں میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے. یہ دعا مانگی اور اللہ نے واقعی ایسی حکومت دے دی کہ انسان، جنات، پرندے سب ان کے تابع ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا کسی معاملے میں، اور آپ نے فرمایا کہ نا، ایک مرتبہ رات کے متعلق آپ نے فرمایا رات ایک شیطان تھا اور مجھے تنگ کر رہا تھا، اور مجھے خیال آیا کہ میں اسے پکڑ کے باندھ دوں مسجد نبوی کی کسی ستون کے پاس، اور میں اسے باندھ دیتا تو تم بھی دیکھتے یہ شیطان، اس کی اولاد کیسی ہوتی ہے. اور پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے. تو جنات اور شیاطین پہ انہیں حکومت ملی ہوئی تھی، انہیں اختیار تھا. تو میں نے کہا چلو میرے بھائی کی دعا ساری پوری ہو جائے. تو ایسی حکومت اللہ نے دی ہے. انہوں نے کہا لأعذبنہ عذابا شدیدا، ہم اسے سخت تکلیف کی مار دیں گے، سخت شدید سزا دوں گا. او لأذبحنہ، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا. او لیاتینی، یا تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لائے گا بسلطان مبین، کوئی صاف واضح عذر اپنا لے کے آئے. 3 چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے، یا تو اسے مار دیں گے ہم زور سے، کیوں فوج سے غیر حاضر رہا ہے، یا ذبح کر دیں گے، اور یا وہ میرے پاس کوئی سند لے کے آئے، کوئی بات لے کے آئے کہ آخر غیر حاضر کیوں ہوا ہے، بغیر ہمارے بتائے فوج سے چھٹی ہو گئی. اسی لیے فوج والے کہتے ہیں نا کہ جو لڑائی کے دن کام نہ آئے اس فوجی کو مار دینا چاہیے، گولی مار دینی چاہیے. اسی طرح
جس کو اللہ دین کا علم دے اور لوگوں کو نہ سکھائے، اسے سوچنا چاہیے کہ اسے بھی گولی کیوں نہ خدا مار دے گا، کہ بھئی علم دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں کو سکھاؤ۔ تو جب زمانہ ہو، وقت ہو، کوئی پوچھ رہا ہو علم کو، تو اللہ کے دین کو پھیلانا چاہیے، جو اپنے اختیار اور بس میں ہو خدا کے دین کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جس تہذیب اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، یہاں تو اور بھی زیادہ ذمہ داری مسلمانوں کی بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان کسی طرح اپنا امپائر قائم کریں، علم کا، تعلیم کے نظام کا، دین کو سمجھانے کا، یہ کام مسلمانوں کے کرنے کے۔ جب تک یہ اپنی اسٹیٹ، اپنی امپائر ایسے قائم نہیں کرتے جس طرح اور لوگوں نے کیے ہوئے، آپ دنیا میں دیکھیں کتنی امپائرز قائم۔ یہاں خود اس ملک میں یہودیوں نے اپنی تعلیم کا نظام جو قائم کیا ہوا ہے، کوئی اس کو ہلا سکتا ہے، توڑ سکتا ہے؟ افریقہ میں آپ جا کر دیکھیں، جو عیسائیوں نے پوری دنیا میں چرچ کا نظام دیکھ لیں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس نظام کو کوئی چھیڑ سکتا ہے ایسے کام کرنے کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 چیزیں فرما دی کہ یا تو اسے سخت سزا ملے گی، یا ہم اسے ذبح کر دیں گے، یا وہ کوئی دلیل لے کے آئے۔ فمکث، بس وہ ٹھہرے، اور فمکث غیر بعید، سو بہت دیر نہیں کی اس نے، حدود نے زیادہ انتظار نہیں کرایا، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ فقال، آیا اور کہنے لگا، احط، میں خبر لے کے آیا ہوں، بما لم تحط بہ، اس جگہ کی، اس چیز کی، ما لم تحط بہ، جس کا احاطہ آپ نہیں فرما سکے۔ محیط کہتے ہیں نا دائرے کو، احاطہ کرنا، گھیر لینا، یہ وہی سارے الفاظ ہیں۔ احط بما لم تحط بہ، میں وہاں کا احاطہ، محیط، دائرہ، اس جگہ کی خبر لے کے آیا ہوں حضرت جس کی خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ، اور میں قوم سبا سے آیا ہوں، بنبأ یقین، یقین کی بات لے کر، پکی بات لے کر آیا ہوں، قوم سبا کی خبر لایا ہوں، اور ایسی کچی خبر نہیں ہے، بالکل پکی بات ہے۔ یہ قوم سبا رہتی تھی معارب میں، اور معارب جو ہے یہ یمن کا جو اب موجودہ دارالحکومت ہے نا، صنعاء، اس کے قریب ہے۔ تو یہ آیا ہے یمن سے فلسطین، بہت طویل سفر ہے اس نے کیا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ان کی حکومت، اور اس ملکہ سبا کی حکومت جو تھی، بلقیس اس کا نام تھا، یہ یمن میں تھی، تو آنے جانے میں بھی کافی وقت لگتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کو بیان کیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو 3 باتیں کہی تھیں کہ ہم اسے شدید سزا دیں گے، یا ذبح کر دیں گے، یا وہ خبر لائے گا، کوئی پکی بات کرے گا، یہ اس نے کہا بنبأ یقین، میں یقینی طور پر آپ کے پاس لایا ہوں قوم سبا کی خبر، اور قوم سبا کی خبر کا حال حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہنچا تھا۔ تو اب اس نے بات شروع کی، کہتا ہے انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، اور وہ عورت ان پر راج کرتی ہے، حکومت کرتی، ملکہ ہے۔ اور ملکہ کا راج وہ تو ابھی کی بات ہے، ہمارے ملکوں میں ملکہ ہی راج کرتی رہی نا، ملکہ برطانیہ، اور ملکہ کا راج آج بھی قائم ہے، بہت سے ملکوں میں ملکائیں ہوتی ہیں، انہی کا راج چلتا ہے، یہ پرانی چیز چلی آ رہی ہے۔ اس نے بڑی عجیب بات بتائی، اس نے کہا وہاں پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز ملی ہے۔ دیکھا یہ کل شیء کے الفاظ جو ہیں نا، یہ پیچھے بھی گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں پر اپنے متعلق 16 نمبر آیت میں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی ہے۔ تو یہ جہاں جہاں قرآن پاک میں اس طرح کی جملے آئے نا، کل، ہر طرح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں، مطلب غالب چیزیں، جو جس کی ضرورت تھی۔ یہاں وہ حدود کہتا ہے کہ وہ اوتیت من کل شیء، اس ملکہ کو اللہ نے ہر چیز دی ہے، یعنی جو حکومت چلانے کے لیے ضروری ہیں، وَلَهَا، اور اس کے لیے عرش عظیم، بڑا تخت ہے، اس کا تخت ہوگا بہت بڑا۔
یا تو حجم میں بڑا ہوگا، اور یا یہ تخت بڑا ہوگا اس اعتبار سے کہ بہت قیمتی ہوگا. تو اس نے پہلی مرتبہ شاید یہ چیزیں دیکھی تھیں، وہ بڑا متاثر ہوا، خاص طور پہ سب چیزوں میں مال، جتنے بھی اسباب تھے اور جو کچھ بھی تھا اس میں اس نے کہا بیٹھنے کا تخت جو ہے وہ اتنا زبردست ہے، متاثر ہوا حدود سے، اور کہنے لگا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آپ کو نہیں پتا، اور ایسے آیا ہے. لطیفے کی بات بھی سن لو بھائی، بہت دن ہوئے کوئی لطیفہ ہی نہیں سنایا. اچھا، جنہوں نے کی قرآن پاک کی تحریف، اب انہیں ان آیات میں ماننا پڑا، ان کا معجزہ تو ہوتا نہیں کچھ بھی، تو معجزات کے انکار کے بعد اب یہاں کیا کہیں کہ کیا ہوا. تو ہمارے سر سید احمد خان صاحب بھی وہ بھی تحریر فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے معجزات کے جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ چیونٹی نے کہا اور اس نے کہا اس زمانے میں نمل جو تھا یہ نام ہوا کرتا تھا آدمیوں کا، تو چیونٹی نہیں تھی بلکہ یہ تو ایک نمل نام کا آدمی تھا. اس نے کہا اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سب کو کہا ایسے نہ ہو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور تم سب کو مار ڈالے، پیروں میں رون دے. ذرا اس آیت کو دیکھو 18 نمبر کو، حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب تک کہ وہ نمل دیہاتی کی کھیتوں تک پہنچے. اندازہ کرو کیا کمال کیا ہے. الیاذ باللہ. قالت نملۃ، تو نمل بولا، اس نے کہا یا ایھا النملو، اے نملیو، اے ہماری بستی گاؤں کے رہنے والے پاکستانیوں، ہندوستانیوں، نملیوں، لدخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں میں نہ دے دے. ہے کوئی تک بنتی کہ مطلب انسان آ رہے ہیں، یہ بھی انسان ہے، تو انسانوں کے پاؤں میں کبھی کچھ لے جاتے ہیں. وہم لا یشعرون، نے پتہ بھی نہیں چلے گا. مطلب اپنے جیسے 5-5 فٹ کے انسانوں کو وہ پاؤں تلے دے کے چلے گئے، مار گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ کہتا ہے گھروں میں گھس جاؤ. بھی کیوں بغاوت کیا، آخر کیا ہوا ہے؟ تو نملی جو تھے وہ گھروں میں چلے گئے اور بچ گئے. اچھا جی. اور پھر سے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا حدود نہیں مل رہا، اور یہ جو حدود تھا یہ سے سلیمان علیہ السلام کی قوم جو بھی ان کی فوج تھی، اس فوج میں ایک پلٹن تھی پوری، اس کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا حدود، اور یہ سارے حدودی کہلاتے تھے. اور ان حدودیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حدود قبیلہ تھا نا، تو اس کے باپ دادا کا نام حدود تھا، اس حدود کو رکھا ہوا تھا. اب یہ حدود کہہ رہا ہے کہ حضرت میں سفر پہ گیا ہوا تھا اور یمن سے آج واپس آیا ہوں، اور آپ کو بتاؤں وہاں ایک ملکہ ہے اور یہ چیزیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حدود کی بات کی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس حدود کو ذبح کر دوں گا، مار دوں گا. یہ ہے تفسیر. یہ بڑے آدمی تو اتنی ہنسی آتی ہے کہ الیاذ باللہ، خدا کو آخر اتنی چیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے تو امتحان لینا ہے. اور ہم ایسے ساروں سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ یار اس دین کی آخر ضرورت کیا ہے؟ چھوڑ دو اس کا واسطہ، اس کا پیچھا، کوئی دین اور اختیار کر لو، جان چھوڑو اسلام کی. تم لوگوں کو آخر اس دین سے لینا کیا ہے؟ آج، بالکل آج کی بات دیکھو، اتنے بے حیا ہیں کہ ایک آدمی کے متعلق کہا، وہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، یہ کسی دین عقیدے کا نام نہیں ہے. مثلا ہم خدا کو نہیں مانتے. میں نہیں کہتا کہ خدا کا کوئی وجود ہے، میں سرے سے خدائی کو نہیں مانتا، لیکن ہوں میں مسلمان ہی. اور اسی طرح خواتین امامت کریں، نمازیں پڑھائیں. ماشاءاللہ ایک وقت نکل رہا ہے پورے امریکہ میں اپنی نمازیں پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم خواتین نماز پڑھاتی ہیں، ہم پروگریسو مسلمز ہیں. تو اسلام یہ بھی ہے. اور الیاذ باللہ خاص قسم کی کوئی چیز پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں، اور وہ پیدائشی طور پہ ہومو سیکشل ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی اسلام ہے. ان کی فطرت کے تقاضے ہیں، آپ اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اب یہ ساری آج دن کو ہم حیران ہوتے رہے.
آخر پہ ہم نے ان دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار اس اسلام کی ضرورت آخر کیا پیش آ گئی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں کہ اور دین اختیار کر لیں جیسے آپ کا جی چاہے، اس کی قتل بیونت میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ یہ ہے حال۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ حدود تھا ایک پلٹن کا سربراہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نملیوں سے فارغ ہو گئے حدودیوں کی طرف آ گئے۔ یہ لطیفے دیکھو الیاذ باللہ۔ تو حدود نے کہا وجدتھا، میں نے اسے دیکھا ہے ملکہ کو، وقومہا، اور اس کی میں نے قوم کو دیکھا ہے، یسجدون للشمس، وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اب جو آثار برآمد ہوئے ہیں، اب تک آثار کریمہ نے بتایا کہ وہاں پر 100 خدا تھے جن کی پرستش ہوتی تھی، اور سب سے بڑا خدا ان کا سورج تھا۔ تو اپنے آپ کو سورج کی اولاد سمجھتے تھے۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ وزینا، اور خوبصورت کر کے دکھائے ہیں، لہم، ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، شیطان نے ان کے اعمال ان کو بڑے خوبصورت، بڑے اچھے کر کر دکھائے ہیں۔ فصدہم، سو اس نے روک دیا ہے، عن السبیل، صحیح راہ سے، فہم لا یہتدون، اور وہ لوگ راہ نہیں پاتے۔ اللہ تعالی کی راہ سے شیطان نے انہیں روکا ہے۔ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور جو برے کام ہیں، جو اس شرک کی بنا پر برے کام ہیں، نظر و نیاز، اس شرک کی بنیاد پر غیروں کی عبادت، اس شرک کی بنیاد پر سجدے کرنا اور ساری رسومات عبادت بجا لانا، شیطان نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ان کا ختم کر دیا اور انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ مفسرین نے اس موقع پہ ملکہ بلقیس کا ذکر کیا ہے، اور پھر لمبی روایات نقل کی ہیں کہ بلقیس کا باپ ایک جن تھا، ماں اس کی پتہ نہیں جنی تھی یا باپ جن تھا، ہاں نہیں، ماں جنات میں تھی، باپ جو تھا وہ انسانوں میں تھا۔ اس وقت انسانوں اور جنات میں نکاح ناطے ہوا کرتے تھے۔ لمبی بحث کی ہے، وہ تو ایسے ہی ہے، روایات کوئی صحیح تھوڑا ہی ہیں، کہاں انسانوں اور جنوں کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں۔ پر ایک مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے بس وہ بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ مسئلہ یہ لکھا ہے یہاں پہ بڑی تشریح کے ساتھ کہ جنات اور انسانوں کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور حنفی فقہا نے اس پر رد لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو کہا کہ من انفسکم، اور تمہاری شادیاں ہوتی ہیں تم جیسوں میں ہی، تمہاری اپنی نسل میں سے، تو انسان کی شادی انسان سے ہی ہوتی ہے، جس طرح انسان کی شادی کسی حیوان سے نہیں ہو سکتی وہ بھی منع ہے، اسی طرح انسان کی اپنی نوع اور اپنی جنس اور اپنی کائنڈ سے نکل کے جنات کی طرف چلا جائے وہ بھی حرام ہے اور منع ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں کی طرح نہیں۔ تو اس نے کہا ان کے ساتھ ہوا یہ کہ ان کی قوم سورج کی عبادت میں لگ گئی، شیطان نے ان کے اعمال انہیں اچھے کر دکھائے ہیں اور یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اب وہ حسرت سے کہتا ہے اللہ یسجدوا للہ، یہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو، کیوں نہیں عبادت کرتے اللہ کو؟ حدود جیسا جانور بھی جانتا ہے کہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے، اور سجدہ اللہ کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اس نے نہ نماز کا ذکر کیا نہ کسی اور چیز کا ذکر کیا، اس نے کہا اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھکتے، اللہ کے سامنے سجدہ، اللہ کی بندگی اختیار کرتے۔ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ اللہ کی سب سے اچھی بندگی کیا ہے، سجدے کرنا یا قیام، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کو ترجیح دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے حضور میں ادب اور احترام میں قیام سب سے اچھی چیز ہے، جتنی دیر ہو سکے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے یہ زیادہ ادب کے قریب ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے کو ترجیح دی ہے، وہ کہتے ہیں سجدہ اللہ کے حضور میں انتہائی تواضع اور پستی ہے، اس سے زیادہ کوئی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، تو تواضع اور اپنی عاجزی کی انتہا سجدہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں جس کا جس میں دل لگے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انعامات پہ بہت طویل سجدے کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہیں اڑ گئی، اور ہم قریب ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کی آواز سنی تو ہمیں اطمینان ہوا، اور آپ اٹھے
اور آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے اتنا سجدہ کیوں اتنا لمبا کیا؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول اب تو ڈر گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس یہ پیغام دے کے کہ آپ کی امت میں سے آپ پر جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا اور اس کو 10 نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھ دے گا. تو آپ نے فرمایا میں اس اللہ کے انعام کے لیے کیسے اس کے شکر میں اتنا لمبا سجدہ نہ کرتا. اس لیے جتنے اللہ کے انعامات ہوں آدمی پہ سجدے اللہ کے شکر کے ادا کرنے چاہیے، مگر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد سجدہ نہ کرے، کیونکہ فرض نماز پڑھ کے اگر سجدہ کرے گا تو آہستہ آہستہ بچے اگلی نسل یہ سمجھنے لگے گی کہ شاید نماز کے علاوہ یہ بھی ایک چیز ہے. اور دوسری حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں فرض نماز کے فوراً بعد سجدہ تلاوت بھی نہ کرے، کہتے ہیں سجدہ تلاوت بھی الگ کرے. اور دوسرے اسی طرح سجدے میں گر جانا اور دعا مانگنا بعض لوگ کرتے ہیں کسی بھی نماز کے آخر پہ، یہ بھی فقہا نے منع لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اپنے طور پہ سجدہ کرے، خدا کا کوئی انعام سن لیا اس نے، اس وقت بے اختیار سجدے میں گر گیا، یہ ٹھیک ہے. یا اپنے طور پہ کبھی تنہائی میں اپنے گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ کیا اس نے اور وہ دعا مانگی جو کتاب و سنت میں آتی ہیں، یا اپنے پاس سے دعا اس نے مانگی، یہ ٹھیک ہے. مگر اس طرح سجدے میں رسم بنا لینا اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ دل میں وہ تواضع عاجزی نہیں رہتی اور آہستہ آہستہ آدمی کی تواضع کم پڑتی چلی جاتی ہے، پھر رسم رہ جاتی. تو حدود نے کہا اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں یہ سجدہ کرتے؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات، اس اللہ کی ذات کو جو نکالتا ہے الخبء چھپی ہوئی چیز، فی السماوات جو آسمانوں میں بلندیوں میں جو چھپی ہوئی چیز ہے اللہ اسے نکالتا ہے، والارض اور جو زمین میں ہے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ زمین سے ان چیزوں کو نکالتا ہے. آسمان سے چھپی ہوئی چیز نکلتی ہے یعنی بارش، آسمان میں چھپی ہوئی چیزیں برکتیں، آسمان میں چھپی ہوئی چیز وہ انسانوں کا رزق، اللہ کے فیصلے، فرشتے، کتنی چیزیں ہیں جو آسمانوں میں چھپی ہوئی ہیں اور اللہ ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. والارض اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، معدنیات ہیں، سبزیاں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں. اور آسمانوں اور زمین سے یہ نکالنا ان چیزوں کا، یہ اصل میں اس نے کہا کہ جس اللہ کی اتنی قدرت ہے. ہم ہمیشہ عرض کرتے رہے ہیں کہ شرک جو ہوتا ہے اصول کی باتیں دو، کہ اللہ کی ذات اس کے برابر کسی کو ماننا یہ شرک بہت کم رہا ہے، کہ اللہ ہی جیسا دوسرا اللہ کسی کو ماننے لگے بہت کم رہا. اللہ تعالی کی ہمیشہ صفات میں شرک ہوا کرتا ہے، اور صفات میں سے بھی 2 صفتیں اللہ تعالی کی مشرک سب سے پہلے انہی سے شرک شروع کرتے ہیں. کون سی 2 صفات تھی؟ علم اور قدرت. دیکھا اس حدود نے بھی یہی کہا، اس نے کہا الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ اللہ کی ذات جو آسمانوں سے اور زمینوں سے چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، یہ قدرت. وَيَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما تخفون، جو کچھ کے، ما تخفون جو چھپاتے ہو، وما تعلنون جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو، خدا ان ساری چیزوں کو جانتا ہے. پہلے اس نے قدرت کا ذکر کیا، پھر اس نے علم کا ذکر کیا. تو جو علم میں بھی کامل ہے اللہ کی ذات، قدرت میں بھی کامل ہے، اس کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ نہ صرف اس نے یہ علم تھا، شعور تھا اس حدود کو کہ شرک خراب چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے پروردگار کی ان 2 صفات کی بھی خبر تھی کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم. اس نے کہا آخر کیوں اس کے معاملے میں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے. حدود جو ہے یہ خود بھی زمین کو کریدتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں نا، جو بھی زمین میں ہوتا ہے. کئی ایک پرندے زمین پہ چونچ مارتے ہیں، اس نے اس لیے اس کا پہلے ذکر کر دیا کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، چھپی ہوئی چیزیں اس سے آتی ہیں سامنے، ذات کو قدرت حاصل ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ ایسا پروردگار ہے جس کے علاوہ کوئی نہیں.
ہو وہی ہے. یہ جو ہو کی ضمیر ہے اللہ ہی کے لیے. اس لیے بعض لوگ اللہ کہتے ہیں، بعض ہو کہتے ہیں، مراد اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہ. حتیٰ کہ آپ کبھی اس لفظ اللہ کو لکھیں نا تو اس لفظ اللہ میں ایسی چیز ہے جو اور دنیا میں کسی زبان میں، شاید کسی زبان میں بھی نہیں، اور عربی میں بھی کوئی ایسا لفظ اور ہے نہیں. الف لام لام اور گول ہے، یہی ہے نا لفظ اللہ. اس کو لکھیے، ہجے اس کے کر لیں تو کیا بنے گا؟ الف لام لام ہے. اس میں سے الف آپ اڑا دیجیے تو باقی یہ رہ جائے گا لام لام اور ہے للہ. پہلے اللہ تھا اس کی ذات، اب یہ للہ بن گیا اسی کے لیے، اللہ کے لیے. یہی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں. اب آپ ایک لام بھی اڑا دیجئے تو یہ لہو بن گیا، لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں. اور ایک اور لام اڑا دیجئے تو ہو رہ گیا، اور ہو سے بھی مراد اسی کی ذات. یہ ایسا لفظ ہے کہ کسی چیز کو ہٹا بھی دو تو بھی اسی کی ذات رہتی. یہ عجیب چیز ہے. اور عربوں کی پوری زبان میں ایسا لفظ نہیں پایا گیا کہ کسی کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کے نام سے الفاظ حروف آپ ہٹاتے رہیں اور پھر بھی اسی کی ذات مراد ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے، پروردگار ہے عرش عظیم کا. 23ویں آیت میں بھی یہی تھا. خود نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے ملکہ سبا کا. اور یہاں پر پہنچ کے وہ اللہ کے لیے کہتا ہے کہ اللہ کا تخت بہت بڑا ہے. تو یہ دونوں جگہ عرش عظیم اس نے کیوں کہا؟ امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے اس لیے کہا کہ عرش عظیم جو ملکہ سبا کے لیے کہا تو مراد یہ کہ جتنے بھی اس وقت دنیا میں بادشاہ پائے جاتے ہیں یا جو تخت میں نے دیکھے ہیں، حضرت سب سے اچھا تخت دنیا میں جو دیکھا وہ اس کا. اور یہاں جو عرش عظیم اللہ کے عرش کو کہا ہے تو اللہ کا مخلوق سے مقابلہ کر کے جتنی مخلوق میں جتنے بھی تخت ہیں، اللہ سب سے بڑے تخت کا مالک ہے، اللہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو پہلے موقع پہ اس نے ان سارے کنگز، ساری سلطنتیں، ان کے لوگوں کو آپس میں تقابل کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کو وہ دنیا کے مقابلے میں اللہ کے عرش کو لا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا عرش یہ سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑا ہے اللہ کا عرش، اور عظیم عرش جو ہے اللہ اس کا بھی مالک. یہ سجدہ ہے اور واجب ہے. قال سننظر، اور سارے ائمہ کے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. انہوں نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دیکھیں گے، عنقریب دیکھیں گے. سین آ گیا نا، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی پتا چل جاتا ہے. اصدقتا، تم سچ کہہ رہے ہو، ام کنتا، یا تو ہے من الکاذبین، جھوٹے ہوئے سے غائب رہے ہو اور آ کر عذر بیان کر رہے ہو کہ تم سبا کی بستی میں تھے اور وہاں سے آ رہے ہو. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں، اور اگر مان لیا جائے کہ یہ حدودی ایک پلٹن تھی پوری اور یہ اس کا سربراہ تھا حدود، تو پھر آنے جانے میں آخر کچھ وقت تو لگا ہی ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس سے سال ایک پہلے تو گیا ہی ہوگا نا، کیونکہ اس زمانے میں پلین اور یہ گاڑیاں تو نہیں تھیں، تو پیدل یا اونٹوں پہ کہیں تو سفر کیا ہوگا. اتنی عقل انہیں نہیں آتی کہ قرآن پاک کی تحریف خود قرآن اس کے متعلق نہیں گواہی دیتا. خود قرآن کی آیات جھٹلاتی ہیں اس نظریے کو والعیاذ باللہ کہ یہ مان لیا جائے کہ وہ نمل جو تھا وہ ایک آدمی کا نام تھا، اور وہ نملیوں کو کہنے لگا کہ تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ کہ ان کی فوج تمہیں رون نہ دے، اور حدود بھی ایک آدمی کا نام. حدود عرب نام رکھا کرتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر یہاں والا حدود وہ نہیں تھا. بس اتنی بات ہے. وگرنہ نام تو جانوروں پر اب بھی قومیں رکھتی ہیں، اور عربوں کی روایت تھی کئی مرتبہ نام رکھنے کی
کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ باہر نکلتے تھے اور جس جانور پر نظر پڑتی تھی وہی بچے کا نام رکھ دیتے تھے، بس واپس لوٹتے تھے۔ چیتے پہ نظر پڑ گئی تو اس کا نام بچے کا نمر ہو گیا، شیر دیکھ لیا تو اسد ہو گیا، سانپ دیکھ لیا تو ثعبان ہو گیا، جھاڑی مل گئی سامنے تو اس پہ بچے کا نام آ گیا۔ جو چیز انہیں نظر آ جاتی تھی اس کو دیکھتے تھے، اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ یہ عربوں میں ایک طریقہ تھا، ہمیں اس کا انکار نہیں، مگر ہم کہتے ہیں یہاں یہ جانور ہی تھا، وگرنہ قرآن کی آیات ان کو حل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اذهب بکتابی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لے جاؤ میرا یہ خط، ھذا اس کو، فالقہ الیہم، اور ان کی طرف دے دینا، پھینک دینا، ڈال دینا، ان کی خدمت میں پیش کر دینا۔ فالقہ الیہم، ثم اس کے بعد تولی عنہم، ان سے ہٹ کر کھڑے ہو جانا، ایک طرف کو ان کے پاس سے ہٹ جانا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھایا ہے کہ وہ آخر ملکہ ہے، اس جگہ کے کچھ آداب ہیں اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ تعلیم ہے سب کے لیے کہ آدمی جہاں بھی جاتا ہے ان لوگوں کے مقام اور منصب کا اعتبار کرے، گفتگو کرتے ہوئے بھی، سمجھاتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی اور پیش آتے ہوئے بھی جو جس مقام کا آدمی ہے اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور صحیح احادیث میں آیا ہے ابو داؤد میں کہ ایک آدمی نے مانگا کھانا، دستک دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ روٹی پہ کچھ سالن رکھو اور انہیں دے دو۔ اور تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا دروازہ کھولو، فلان سے کہا اسے بٹھاؤ، پردہ کراؤ اور انہیں آرام سے بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ تو وہ جب چلے گئے تو کسی نے پوچھا کہ ان دونوں نے مانگا اور دونوں میں فرق کیوں ہو گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پہلا آدمی جو ہے یہ تو عادی ہے مانگنے کا، اور یہ جو دوسرا ہے کسی زمانے میں بڑا آدمی تھا عربوں کا اور حالات کی وجہ سے مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمیز سکھائی اور کہا نزل الناس علی منازلہم، لوگوں کا قدر احترام ان کے مرتبے کے مطابق کیا کرو، لوگوں کو اپنے اپنی جگہ پر رکھو۔ فرمایا اس لیے یہ اس ادب اور احترام ہی کو ڈیزرو کرتا تھا، اس لیے بٹھایا۔ یہ چیزیں کہ آدمی دیکھے کون سا مقام ہے، کیا بات کرنی ہے، جو گفتگو آدمی اپنے بچوں سے کر سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے تھوڑا ہی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کئی مرتبہ آدمی جو بات جو چیزیں اپنے گھر والوں سے کہہ سکتا ہے وہ دوسروں سے تھوڑا ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ خط دینا انہیں، ثم تولی عنہم، اور پھر پیچھے ہٹ جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور یا پھر اس لیے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ کہ ممکن ہے تمہاری موجودگی میں کوئی کھل کے بات چیت نہ کر سکے، اور یہ پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہمیشہ رہی ہے، اب تک رہی ہے، حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں بھی پرندوں کے ذریعے خطوط بھیجے جاتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو گئیں کیونکہ وقت میں ضرورت نہیں رہی۔ یہ مغل جو تھے ان کے یہاں تاریخ آپ پڑھیں تو ان کے یہاں مستقل ایک نسل ایسی تھی انسانوں کی جو فوج میں رکھے جاتے تھے، اور ان کو اپنے آباء و اجداد سے یہ پریکٹس تھی کہ زمین پر کان رکھتے تھے اور سنتے رہتے تھے، اور ایک موقع پہ آ کے وہ کہتے تھے کہ اتنے فوج والے آ رہے ہیں دشمن سے، اتنے ہاتھیوں کے پاؤں کی آواز آئی ہے، اتنے گھوڑوں کی آواز آئی ہے، اتنے انسانوں کی آواز آئی ہے، اور وہ اندازے جو بتاتے تھے تقریباً وہی نکلتے تھے کہ پورا فوج کا ایک شعبہ تھا۔ اب وہ انسانوں کی چونکہ ضرورت نہیں رہی لہذا بات ختم ہو گئی۔ جتنی سائنس اور یہ چیزیں ترقی کر رہی ہیں، قدرتی طور پہ انسان کے پاس جو چیزیں تھیں آہستہ آہستہ وہ یوٹیلائز نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت، ملکہ بولی بلقیس، اور کہتی ہے یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، انی رقیہ، میری طرف بھیجا گیا، الیہ، میری طرف کتاب کریم، ایک خط ہے عزت والا۔ یا تو یہ کہا کہ خط ہے عزت والا، یعنی اس انسان نے بھیجا ہے جو آدمی عزت والا ہے، معزز آدمی،
اطلاع تو یقیناً اس تک پہنچی ہوئی ہوگی. سلطنتوں کے حال ایک دوسرے کے لوگ جانتے ہی تھے، پتا ہوتا تھا بادشاہوں کے ساتھ والی حکومت میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کون حکمران ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کتاب بھیجی گئی ہے، خط بھیجا گیا ہے، وہ جو عزت والا آدمی ہے اس نے بھیجا. یا پھر اس نے کریم کا لفظ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ انی القی الیہ کتاب کریم، اور اس نے کہا کہ میرے پاس خط آیا ہے. اور خط جو ہے بہت شاندار ہے، بہت اہم خط ہے، بہت ضروری خط بھیجا گیا. اور تیسری تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب تو کہتے تھے خط کو، اور کریم جب اس کی صفت اس کے ساتھ آتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ مہر لگی ہوئی ہے. اب بھی ہوتا ہے کہ یہ خط گمنام ہے اور یہ خط کسی کی طرف سے آیا ہے، تو بادشاہ اپنے خطوط پر مہریں لگایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نہیں پہنی تھی کبھی. اور جب 6 ہجری میں حدیبیہ کے بعد آپ واپس گئے ہیں مدینہ منورہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے سب سے بڑا فائدہ اٹھایا جو آج تک اسلام میں موقع نہیں آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ ضائع نہیں کیا، اور مدینہ منورہ پہنچتے ہی پوری جتنی بھی عرب دنیا تھی سب کو خط لکھوانے لگے، قبائل کو، بڑے بڑے لوگوں کو، اور فرمایا خط لکھو اسلام کی دعوت دو، خط لکھو اسلام کی دعوت دو. طبقات ابن سعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بعض اور تاریخوں کو ملا لیں تو 100 سے زیادہ خط ہیں جو آپ نے بیٹھ کر لکھوائے ہیں مختلف قبیلوں اور مختلف سربراہوں کے نام. 7 اور 6 ہجری کے درمیان یہ سارا سال کام ہوتا رہا، خطوط لکھواتے رہے. اور آپ سے عرض کیا گیا کہ خط کوئی پڑھتا نہیں جب تک کہ اس پہ مہر نہ لگی ہوئی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگوٹھی بنوائی اپنی، اور اس پہ مہر تھی ثبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مہر لگائی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگوٹھی جو تھی وہ سرکاری طور پہ استعمال ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان سے بیر عریس میں گر گئی تھی. وہ ایک مرتبہ کنویں میں تھے اور وہ انگوٹھی گر گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو صاف کرایا، پانی نکلوایا، لیکن وہ انگوٹھی انہیں ملی. اور اس کے بعد خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس ان کے ہاں بھی مہریں تھیں اور مہریں خطوں پہ لگائی جاتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اسی زمانے میں گم ہو گئی تھی. اب جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہے ترکی میں یا کہیں دنیا میں کہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی تبرکات ہیں دنیا میں کوئی ایک چیز بھی اب ثابت نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے، بس وہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں. حتیٰ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے اور فلاں جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. بس وہ تلواریں جو محفوظ ہیں وہاں پر وہ دوسری چیز ہے، خلافت نے محفوظ کر لی تھی. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی استعمال کی چیزوں میں کوئی چیز محفوظ نہیں رہی، اور آہستہ آہستہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. پیالہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک صاحب کا دعویٰ ہے کراچی میں بھی ان کا ہے اور ترکی والے بھی. ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کی سند کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چیز. بال جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی 2 سندیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ایک سند تو ایسی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے خزانوں میں منتقل ہوتے رہے ہیں، اور جس نے جس کو دیا ہے باقاعدہ لکھ کے دیا. یہ جو ہمارے ہاں پاکستان کے صدر تھے لغاری، فاروق لغاری صاحب، ان کی فیملی میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال. اور ان کے ہاں ہم نے دیکھا، اس کی سند پوچھی تو ان کے لوگوں نے ایک مرتبہ دکھائی، ان خاندان والوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی مہریں لگی ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال فلاں سے فلاں کو ملے، فلاں سے فلاں کو ملے. باقاعدہ طور پہ ان کے پاس سند بھی ہے اور وہ بال بہت ہیں ان کے پاس. اور دوسری سند خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ان بالوں میں ہی ہے. اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ بال بڑھتے رہتے ہیں، وہ بال خود بخود ہی بڑھتا ہے، پھر ایک حد تک وہ آ کے رک جاتا ہے. اور کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ دیکھنے سے ایسے نظر نہیں آتا، مطلب بہت مشکل سے یا اس سے
آئینے سے دیکھنا پڑتا ہے، کسی چیز سے، شیشے سے دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر وہ موٹا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ پھر وہ نیکڈ آئی سے نظر آنے لگتا ہے، کھلی آنکھ سے۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں یہ بھی ہے کہ وہ بال کبھی کبھی اس کی شاخیں بن جاتی ہیں، اور ایک شاخ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ شاخ بڑھتی ہے، پھر اس کے آگے شاخیں بن جاتی ہیں۔ یہ ذاتی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہی ہیں جو دنیا میں محفوظ ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی سند نہیں، اور جو باقی جنگ کا اسلحہ ہے اس میں تلواریں محفوظ ہیں۔ تو جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا تذکرہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی سند کیا ہے، اور سند عام طور پہ نہیں ملتی۔ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن میں سند ہے۔ حیدرآباد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، ان لوگوں کے پاس سند ہے۔ مدراس میں ہیں، ان کے پاس بھی سند ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، اور ان لوگوں کے پاس سند تھی اس کی، پتہ نہیں پھر وہ کیا ہوا۔ کراچی میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک آدمی کے پاس، اور اس کی بھی باقاعدہ سند بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بال جو ہیں وہ مبارک ان کی اپنی شاخیں بنتی چلی جاتی۔ یہاں ڈیٹرائٹ میں ایک صاحب ہیں، ان کی فیملی کے پاس ہیں کراچی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی وہ اسی زمانے میں گم ہو گئی تھی، کہیں نہیں پائی گئی پھر۔ تو اس پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی یہ کتاب کریم جو ہے نا، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس بڑی عزت والا خط آیا ہے، یعنی بڑا اہم خط آیا ہے، یا یہ کہ رسول سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا ہے جو بڑی عزت والے ہیں، یا یہ کہ اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، باقاعدہ سر بمہر خط ہے، انہ من سلیمان، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ خط ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، وَإِنَّهُ، اور یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے زمانوں سے چلی آتی ہے، اور لوگ اسے لکھتے تھے۔ یہ جو با ہے نا سین کے ساتھ ملی ہوئی، تو درمیان میں الف تھا، اور کثرت استعمال سے وہ الف ختم ہو گیا۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کیا چیز، اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، کیا چیز ہے؟ اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جس فعل سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی مراد وہی ہو جائے گی، کہ بسم اللہ کھانے سے پہلے پڑھتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کھانے کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈرائیونگ سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ڈرائیونگ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ اٹھتا ہوں۔ اسی لیے بسم اللہ کے ترجمے مختلف ہیں، کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور کہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے۔ خیر، دو ترجمے عام طور پہ اس کے ملتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، آغاز کرتے ہوئے، افتتاح کرتے ہوئے، یہ سارے بھی، اور اللہ کے نام کے ساتھ مدد چاہتے ہوئے، یہ بھی کہیں کہیں ترجمہ ہے دوسرا، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کثرت اور بہت زیادہ ہونے پر دلیل ہیں۔ اللہ تعالی علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے مقابلے میں طاقت نہ آزمانا، میرے مقابلے میں طاقتور نہ بنو، واتونی مسلمین، اور تم میرے پاس آ جاؤ اللہ کا دین قبول کر کے، اسلام کو قبول کر کے۔ ایک ترجمہ اس کا لوگوں نے یہ کیا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ میری حکومت کو مان کے، سرنڈر کر کے، لیکن یہ تفسیر زیادہ مناسب نہیں، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو کیا فائدہ ہوتا یہ سب لوگ آ جاتے، کیونکہ انہوں نے بلایا ہے سب کو کہ اللہ تعالی، تم تمام کے تمام سبا والو، ملکہ کے مشیر، ملکہ اس کی ساری رعایا، اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں طاقت نہ آزمانا، مجھ پر غلبہ چڑھائی کرنے کی کوشش ہم پہ نہ کرنا،
اور تم سب کے سب اسلام کو قبول کر لو. اسلام کے لیے انہوں نے خط لکھا تھا، وگرنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر انہیں اپنی ذاتی حکومت کے لیے بلاتے، اپنے مملکت میں بلاتے، تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس لیے مفسرین کی اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو خطوط لکھتے ہیں، اسلام مقصد ہوتا ہے، دین مقصد ہوتا ہے، اور اوپر آ کر یہ بات اس طرح بھی ثابت ہوتی ہے کہ اوپر آ کے بھی جو اس نے ذکر کیا ہے حدود نے، اس نے کہا انہیں کیا ہو گیا، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جس نے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمان اور زمین سے نکالا ہے، اس نے بھی توحید کی بات کی، اللہ کی، دین کی اور اطاعت کی بات کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی لکھا. قالت یا ایھا الملأ، ملکہ بولی اور اس نے کہا اے سردارو، افتونی، پکی بات کرو، افتونی فتویٰ دو، مشورہ دو. اور افتونی کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ پختہ بات کرو. تو فتویٰ بھی چونکہ پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی اسے فتویٰ کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے پختہ ہوتا ہے کہ فتویٰ ان چند ایک چیزوں میں سے ہے جس کی سند اللہ تک جاتی ہے. مثلا حدیث ہے، اس کی سند چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کے ختم ہو گئی. حدیث کی دوسری قسم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے روایت کرتے ہیں، تو وہ بھی حدیث سے قدسی جسے کہتے ہیں وہ الگ ہو گئی. قرآن کی سند ہے اور یہ سند اللہ تک پہنچتی ہے. اسی طرح فتوے کی سند بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یستفتونک، اور یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ کہیے اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے. اور اسی لیے قرآن کریم میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی زبانوں سے یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور ایسے نہ ہو یہ فتویٰ جب تم دو تو مجھ پہ جھوٹ بولو. یعنی جب تک تحقیق پکی نہ ہو، پوری نہ ہو، مت زبانوں کو فتوے کے لیے کھولو. اتنی اہم وہ ذمہ داری ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف سے نسبت کر کے کہتا ہے نا کہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسم علی من افتیٰ، اور گناہ اس کے ذمہ جاتا ہے جو آدمی فتویٰ دیا کرتا ہے. غلط فتویٰ دے گا خود بھگتے گا، اور صحیح فتویٰ دے گا تو اس کا ثواب بھی اس سے ملے گا. تو یہاں پر جیسے مولانا روم کی مثنوی ہے، مثنوی کی بھی سند ہے کہ ہم نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، ہوتے ہوتے مثنوی پہ جا کے ختم ہو جائے گی. فقہ کی کتابوں کی سند ہے، وہ فقہ کی کتابوں پہ ختم ہو جائے گی. تو یہاں پر فرمایا کہ اس نے کہا اپنے سرداروں سے کہ افتونی فی امری، یہ جو کام پیش آ گیا ہے میرا کام یعنی حکمرانی کا، اس میں جو اب خط آیا ہے تو تم ایسے کرو کہ پکی بات بتاؤ. ما کنت قاطعۃ، میں ہرگز فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، امرن کسی کام کا، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم مجھے گواہی دو. تم جب تک حاضر نہ ہو، تشہدون کا مطلب حاضر نہ ہو جب تک، اور تم سے مشورہ نہ کر لوں، میں کبھی بھی اس کام کو فائنل کرنے والی نہیں ہوں، مقرر نہیں کر رہی ہوں، آخری فیصلہ نہیں کر رہی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کا طرز حکومت جو تھا یہ شورائی نظام تھا، ڈیموکریسی تھی، جمہوریت تھی. اور اسی لیے بہت سے مفتی حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جمہوریت واقعی ہو اور کابینہ حکومت کر رہی ہو اور اصل اختیارات شورا کے پاس ہوں تو وہاں پر وزیر اعظم کا عورت ہونا کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ حکومت اصل میں اس کے پاس نہیں ہے، حکومت شورائی نظام کے تحت ہے، اور یہاں بھی اس نے یہی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رد نہیں کیا. یہ عورتوں کی قیادت کا جو مسئلہ ہے یہ واقعہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد بات کرتے ہیں، لیکن یہاں بات آ گئی درمیان میں تو یہ خیال میں رہے کہ اس ملکہ کا نظام جو تھا وہ شورائی تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرمایا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جس نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے، تو وہاں پہ محدثین اور یہ جو مفسرین اس کی طرف گئے ہیں کہ شورائی نظام حکومت میں عورت جو ہے
وہ وزیر اعظم بن سکتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا اس حکمرانی کے نظام کی طرف ہے جہاں پہ آل ان آل پریزیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے، تو وہاں پر یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ عورت کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے۔ اور اصل چیز حکومت میں شورا ہے، اصل امیر نہیں ہے، اصل شورا ہے، اور امیر اسے رعایتیں ملتی ہیں، لیکن شورا جو چیز کو فیصلے میں کر دے گی امیر اس کے خلاف نہیں جائے گا، حتیٰ کہ شورا امیر کو معطل کر دے، شورا کا حق ہے۔ اور اسی چیز کو لوگوں تک پہنچایا گیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کے نظام پر زور بھی دیا اور بتایا کہ لوگ مشورہ کریں اور شورائی نظام کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ اگر کوئی جماعت کوئی چیز بن گئی ہے تو اس میں جو امیر ہے وہ شورا کا پابند ہے، شورا امیر کی پابند نہیں ہے۔ اسی لیے امیر شورا کو معطل نہیں کر سکتا، وہ چاہے کہ ساری شورا کو معطل کر دے نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نظام کو بہت زیادہ عام کیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمیوں کی شورا گویا بنا دی تھی کہ یہ آئندہ جو امیر ہوں گے ان کا انتخاب یہ لوگ کریں، اور 6 آدمیوں نے مل کے انتخاب کیا کہ آئندہ ہمارا امیر کون ہوگا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو حکومت لیتا نہیں، ایک اور آدمی ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، باقی 4 رہ گئے تھے، 4 میں سے 2 کے حق میں چلے گئے تو باقی 2 ہی رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت اس شورا کے کتنے لوگ باقی تھے؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ زندہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور باقی لوگ باقی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، 2 چلے گئے، 4 باقی تھے۔ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے بیعت کر لی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شورا وسیع ہو گئی تھی، اور شورا ایسی وسیع ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کر دی تھی کہ انہوں نے کہا جتنے بھی، انہوں نے اپنے خلافت کی دلیل دی اور انہوں نے کہا جتنے بھی لوگ اس وقت دنیا میں ایسے ہیں جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آج ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو میری خلافت کا مخالف ہو، سب نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اور اس وقت بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 32 ہجری میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس سے 4 سال بعد 36 ہجری میں۔ تو 32 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی کہ میرے مال میں سے 1/3 حصہ یہ صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے۔ اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے مال میں سے 4 ہزار دینار سونے کے یہ ہر بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیے جائیں۔ تو 32 ہجری میں ان کو گنا گیا کہ کتنے ہیں بدر والے، تو وہ 100 رہ گئے تھے 313 میں سے۔ اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کے لیے جب گنے گئے ہیں بدری تو 80 رہ گئے تھے، تو گویا یہی 6 جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شورا بڑھا کے گویا 80 کی کر دی، اور انہوں نے کہا ان میں ایک آدمی بھی میرا مخالف نہیں ہے۔ تو شورائی نظام جو ہے وہ اصل چیز ہے، لیکن اس صورت میں جب آدمی بنے ہوئے نہ ہوں تو محنت اس پہ ہونی چاہیے کہ آدمی بنے، پہلے انسان بنے، پھر اس کے بعد شورا قائم کی جائے۔ نمازی ہو سکتا ہے، روزے والا ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان بھی ہو۔ انسان ہونا ایک الگ چیز ہے اور ان اوصاف کا پایا جانا ایک الگ چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کوالٹی یہ کی اس دنیا میں، سب سے بڑی کوالٹی کی بات ان کی یہ تھی کہ انہوں نے انسان بنائے۔ تو اس عورت نے کہا، اس ملکہ نے، اس نے کہا کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو، تم نے دیکھا ہے میرا اصول، تو اب بتاؤ اس خط کا کیا کرنا ہے۔ انہوں نے وہی جواب دیا جو حکمرانیوں میں ہوتے ہیں، قالو، وہ بولے، اور انہوں نے کہا نحن اولو قوت، ہم بڑی طاقت والے ہیں،
وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور ہم سخت جنگ کرنا جانتے ہیں، لڑنا جانتے ہیں، ہم سخت لڑائی والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے فکرے میں ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالی علیہ، میرے سامنے زور آزمائیاں نہ کرنا، اس غرے میں نہ رہنا کہ تم میرے ساتھ ٹکرا جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم بہت جنگجو ہیں، بہت زور آور ہیں، ٹکر لگا سکتے ہیں، والامر الیک، اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، فانظری، اور آپ دیکھ لیجئے، ماذا تامرین، آپ کیا حکم دیتی ہیں، جو آپ حکم دیں گی اس کے مطابق ہم کریں گے، باقی ہماری خدمات حاضر۔ یہی ہوا کرتا ہے کہ امیر اگر اللہ کی طرف سے اس کی مدد نہ ہو تو ایسے ہی ڈبونے والے مل جاتے ہیں کہ لڑو، مارو، ختم کرو، افتراق، انتشار، ان چیزوں کو پھیلاؤ۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس انسان کی امارت میں اس پہ رحم کرتا ہے، اللہ اس کے لیے فرشتہ نازل کر دیتا ہے، انزل اللہ علیہ ملکن، خدا اس کے ساتھ فرشتہ کر دیتا ہے نازل اس کے لیے، یسدد، فرشتہ اسے صحیح رکھتا ہے امیر کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 وزیر دے دیے جو چاروں مجھے مشورہ دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا 2 تو زمین میں ہیں، یہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اور 2 آسمان میں جبریل امین اور میکائیل، فرمایا وہ بھی میرے مشیر ہیں، وہ بھی مجھے مشورہ دیتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا اللہ تعالی نے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم لڑیں گے، یہ چیزیں کریں گے۔ اصل چیز اسلام میں امن ہے، لڑائی نہیں۔ اصل چیز دیکھے کہ کیا ہے، جو اصل ہے اس کو غالب آنا چاہیے، یہ اسلام کا اصول ہے، اور جو ایکسیپشنز ہیں انہیں ایکسیپشن کے موقع پہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، انہیں اصل نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی 1000 مثالیں آپ کہیں تو شریعت میں مل جائیں گی۔ اصل میں پورک حرام ہے، یہی کہا ہے نا کہ جب تم مرنے لگو اور اس کے بغیر گزارا نہیں تو پھر اسے کھا لو، وہ ایکسیپشن ہے، اصل اس میں حرمت ہے، اصل میں حلال نہیں ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا اصل میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کوئی مرنے ہی لگے تو کیا کرے، 14ویں پارے میں اس کے احکامات گزر گئے۔ تو چیزوں میں دیکھنا چاہیے کہ اصل کیا ہے۔ انسان میں اصل چیز حرمت ہے، عزت ہے انسان کی، اس لیے شریعت کہتی ہے سارے انسان قابل احترام ہیں جب تک کہ وہ اپنے قابل احترام نہ ہونے پہ دلیل نہ قائم کر دے۔ سب انسان شریف ہیں جب تک کہ وہ اپنے خراب ہونے پہ دلیل قائم نہ کرے۔ اور جب برٹش گورنمنٹ تھی تو سارے ہندوستانی بدماش تھے جب تک کہ وہ اپنا اچھا ہونے کا ثبوت، سرٹیفکیٹ تھانے سے نہیں لے آتے تھے۔ یہی طرز حکومت ہم لوگوں کے ساتھ رہا وہاں ہماری نسلوں کے ساتھ۔ تو اس لیے اصل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ اسلام میں اصل چیز امن ہے، جنگ استثناء کی صورتیں ہیں، جنگ اصل نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ لکھا ہے اور بڑی زبردست بات لکھی ہے، کہنے کو وہ ایک جملہ ہے لیکن پوری وہ ایک تھیوری اور فلسفہ ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان، یہودیوں کے نام کچھ لکھتے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اصل چیز امن ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اور جنگ استثناء کی صورت ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ میسج ہے جو اب تک ہم کنوے نہیں کر سکے، نہ یورپ کو، نہ امریکہ کو، نہ ان لوگوں کو۔ چاہیے تھا لوگ اس پہ کتاب لکھتے پوری اور ایکسپلین کرتے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اصل امن ہے، اصل حکومت کا نظام یہ شورا ہے۔ یہاں جو اس نے کہا ہے عورت نے کہ میں کبھی بھی کسی کام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم مجھے اس پہ، تو جب تک تم حاضر نہ ہو، اصل شورا ہے۔ یہ اوپر سے فوج کا کسی جبر کا مسلط ہو جانا وہ اصل نہیں ہے، وہ اس صورت میں ہے جبکہ 2 چیزیں مکمل طور پر پائی جائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو جبر کر رہا ہے یہ گارنٹی دے کہ میں پہلے سے بہتر نظام لا رہا ہوں، ایک، اور دوسرے اس کے پاس اتنے افراد موجود ہوں کہ اس ملک میں جتنی کی پوسٹ ہیں اس میں یہ سارے اپنے آدمیوں کو لگا سکے۔ اگر اس کے پاس پوری جماعت، پارٹی، گروپ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اس کا خروج، اس کا ڈکٹیٹرشپ یہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اگر اس کے پاس آدمی ہیں
لیکن وہ پہلے سے اچھا نظام نہیں لا سکتا، خواہ اس کی بیس سیاست بنے، خواہ اس کی بیس انٹرنیشنل حالات بنے، کچھ بھی بنے، اس آدمی کی اپنی کمزوریاں ہوں، اگر وہ پہلے سے اچھا نظام نہیں لا سکتا تو پوری جماعت ہونے کے باوجود پہلی حکومت کو برطرف کرنا حرام ہے، اس کے لیے کبائر میں سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور انقلاب لائے، اصل چیز شورا ہے، پہلے اس کی باڈی، پہلے لوگ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نظام ہونا چاہیے، تو اصل چیز کیا ہے یہ دیکھنی چاہیے۔ اس لیے شورا میں سب سے بڑا فائدہ، اور یہ جو حنفی فقہا نے 2 شرائط لگائی ہیں ہر جگہ ملیں گی، ہر جگہ۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا، ان کا یزید کے ساتھ نہ ٹکرائیں، آدمی نہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب وہ مل کے چلے تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ادھر عراق۔ تو کہنے لگے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا، اور یہ فیصلہ ان کا آپ کو پتا نہیں آپ کے والد کے ساتھ ان عراق والوں نے کیا کیا تھا؟ اور پھر انہوں نے جب اصرار کیا کہ نہیں میں جاتا ہوں تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے گلے لگایا اور رو پڑے، اور انہوں نے کہا قتیل شہید ہے اللہ کی راہ کا، اسے رخصت کرتا ہوں۔ جانتے تھے کہ آدمی نہیں، جب تک افراد اور افراد کی ذہنی تربیت نہ ہوئی بھی ہو تب تک بات نہیں بنتی۔ عمل میں اسی لیے ابھی جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ کوئی آدمی نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن انسان ہونا ایک الگ چیز ہے، نمازی ہونا ایک الگ چیز ہے، انسان ہونا ایک الگ چیز ہے، حاجی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جو 2 صدی کے فقہا میں سے تھے، ان کا قول جگہ جگہ مل جائے گا، وہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، بہت ظاہر ہے اسلام کے عروج کا دور تھا وہ، اور ہزاروں لوگ مسجد میں آتے تھے، تو کئی بار کہتے تھے کہ نمازی بڑھ گئے اور انسان گھٹ گئے، انسان کم ہو گئے۔ ایک آدمی جو نظریاتی طور پر بنا ہوا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں 1000 آدمی کبھی کبھی نہیں ٹھہر سکتے، اس لیے کہ اس کو نظریہ اس کا پکا ہوتا ہے، اسلام کو سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو یہاں پر ہے کہ انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرون، آپ دیکھیں جو آپ حکم کریں، آخری فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن ہم لڑیں گے۔ تو یہ استثناء ہے، بنے ہوئے جو آدمی ہوتے ہیں وہ ایسے جذبات سے بات نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے صبر سے کام لے کے پھر کرتے ہیں۔ اس لیے جن میں صبر کی ہمت ہوتی ہے نا وہ چپ کر کے دیکھتے رہتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حالات کون سے زیادہ دن رہنے ہیں، تھوڑے دن ہیں، پھر دیکھو تختہ کیسے پلٹتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان بھی ہو تو وہ کہتا ہے اللہ کی بھی ایک طاقت ہے جو پسے پردہ کام کر رہی ہے، اور خدا کے ہاتھ جب حرکت میں آئیں گے تو یہ سب کے سب پٹ جائیں گے۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں کل کو وہی مغلوب ہو جائیں گے۔ قوموں میں انقلاب ایسے آتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک جماعت ایسی نہیں ہے، ایک جماعت اب اس دور میں کہ جس کے کارکنوں کی تربیت صبر پر کی گئی ہو، جس کو لوگوں نے صبر سکھایا ہو، جن کو لوگوں نے ان کے امیر نے یہ سکھایا ہو کہ اصل چیز لڑائی جھگڑے نہیں ہے، اصل چیز تعمیر ہے، اور اصل چیز خوشی اور نعرے اور تحریکیں اور جذبات نہیں ہے، اصل چیز صبر کر کے کام کرنا۔ قالت ان الملوک، بولی ملکہ سبا اور کہنے لگی کہ یہ بادشاہ اذا دخلوا قریۃ، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها تو وہاں پر خرابی مچا دیتے ہیں، خراب کرے۔ کہنے لگی بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو یہ وہاں پر فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ان بادشاہوں کی خرابی۔ اس لیے یہ جس جنگ کا تم کہہ رہے ہو یہ بڑی شدید چیز ہے، عزت والے برباد ہو جاتے ہیں، عزت والے خراب ہو جاتے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا عبدالحی صاحب 2 تھے، ایک مولانا عبدالحی فرنگی محلی تھے۔ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کو
کسی نے لکھا تھا فرنگی محلی، بلکہ ان کو آپ اگر اور سمجھنا چاہیں تو مولانا عبد الحی ندوی، وہ ندوہ سے پڑھے ہوئے تھے، اور تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے حسرت موہانی کا نام سنا ہے؟ ان کے شیخ تھے، اور حسرت موہانی نے انہیں خط لکھا کہ حضرت مدت سے آپ کے سلسلے میں بیعت ہوں، اب مجھے اجازت دے دیجیے کہ لوگوں کو بیعت کیا کروں. تو انہوں نے انہیں اجازت دی تھی. حسرت موہانی کی وصیت یہی تھی کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے. اور ایک مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محل کے تھے، بہت قدیم، یعنی وہ ان کا انتقال 1300 کچھ ہجری میں ہوا ہے، 1800 کچھ 19ویں صدی کے بالکل آخر پہ، 19ویں صدی کے آغاز میں مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری اور مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے انتقال آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے اساتذہ سے نقل کی ایک بات بڑی اچھی. مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے اساتذہ جو پڑھاتے تھے تو وہ دور تھا مغلوں کا، تو کہتے تھے بچوں یہ دعا نہ مانگا کرو کہ حکمران تبدیل ہو جائے، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ اسی حکمران کو ہدایت دے دے. تو جو تبدیلی کی دعا سننے والا ہے وہ اس پہ بھی تو قدرت رکھتا ہے کہ اسی حکمران کو اچھا کر دے. اور یہ آیت پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ بادشاہیاں جب تبدیل ہوتی ہیں نا تو کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تو یہ بادشاہ فساد مچا دیتے ہیں اور بڑے بڑے عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ کہتے تھے یہ دعا نہ مانگا کرو. کیسی حکمت کی باتیں تھی جو لوگ سوچتے تھے. اور اسی لیے اس ملکہ نے کہا کہ بادشاہوں کا طرز تو پھر یہی ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ الحرب خیر، جنگ اچھی چیز ہے. اللہ نے فرمایا الصلح خیر، صلح اچھی چیز. اگر اصل چیز جنگ ہوتی کافروں سے تو خدا یقیناً اس کو ترجیح دیتا. اللہ نے فرمایا والصلح خیر، اور صلح اچھی چیز. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لائیں اور تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. اور شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہنے بھائی، ان کے کون سا علم تھا جس میں اللہ نے انہیں علم نہیں دیا تھا، کون سا شعبہ تھا جو اس شخص کے پاس نہیں تھا. تو اسے دیکھتے رہے اور پھر فرمایا اس کی تعبیر اچھی نہیں، گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا کرائے پہ رہتا ہوں. تو فرمایا خالی کر دو، گھر گر جائے گا. اس نے جب خالی کیا تو چند دنوں بعد چھت گر گئی. بڑا حیران ہوا. اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت یہ کہاں سے تعبیر لی؟ تو فرمایا میں تمہیں دیکھتا رہا تو مجھے خیال آیا کہ تم اتنے نیک نہیں لگتے، اتنے متقی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر میں آئے. تو میں نے سوچا بادشاہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ افسدوها، وہاں تباہی ہو جاتی. تو فرمایا میں نے اس سے تعبیر لی تھی. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچ جاتا ہے اور وہاں کے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں. یہ جو آخری لفظ ہے نا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ یہی کچھ کریں گے، یہ کس کا جملہ ہے؟ یا تو بلقیس نے کہا ملکہ نے، یعنی یہ بادشاہ ہیں ایسے ہی کریں گے. اور دوسری رائے مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا جملہ ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے اور عزت والوں کو رسوا کر دیتے ہیں، بری بات اور گناہ کا کام یہ کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، اور میں بھیجتی ہوں الیہم، ان کی طرف، بہدیۃ، تحفہ، میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجتی ہوں. اور پھر کیا ہوگا؟ فناظرۃ، اور پھر دیکھتی ہوں، بما، کس چیز کے ساتھ، یرجع المرسلون، تحفے لے جانے والے واپس کس چیز کے ساتھ آتے ہیں، یہ دیکھتی ہوں. پتہ چل جائے گا کہ تحفے دینے سے ان لوگوں پر کیا اثر پڑا ہے
یا تو سیدھی سادی بات یہ ہو جائے گی کہ یہ پیسے اور مال کے طلبگار ہیں، تحفے رکھ لیں گے، بات ختم ہو جائے گی، اور یا پتہ چلے گا کہ یہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہے، میں ان کی طرف تحفے بھیج کر اندازہ لگانا چاہتی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی سمجھدار خاتون تھی۔ پہلے اس نے جنگ کو ٹالا، اور جنگ کے بعد دوسری بات اس نے کی کہ میں ان کی طرف تحفے بھیج رہی ہوں، اور تحفے اور ان کے جواب دینا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن میں سے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی کرتے تھے اور رد بھی کر دیتے تھے۔ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جب آپ کو توقع ہوتی تھی کہ میں اس تحفے کو رد کر دوں، واپس بھیج دوں، اور اس آدمی کو دکھ پہنچے گا اور یہ اسلام کی طرف آ جائے گا، تو پھر تحفہ رد فرما دیتے تھے، اور جب پتا ہوتا تھا کہ تحفے کو قبول کر لوں تو یہ آدمی محبت کی وجہ سے آ جائے گا، قبول فرما لیتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکوں کے تحفوں کو واپس بھیج دیا، آپ نے کہا میں نہیں قبول کرتا۔ توقع تھی کہ یہ لوٹ کے آئے گا اور اسلام قبول کر لے گا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے تحفوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا، کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، مکہ مکرمہ کے بہرحال سردار تھے، اپنی جگہ پہ عزت والے تھے، تو اندازہ تھا کہ ان کے تحفوں کو رکھنے میں ہی اچھائی ہے، ان کے تحفے رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اسلام کی توفیق دے دے گا۔ تو اس لیے تحفوں کا دینا اور تحفہ ان 17 امور میں سے ایک ہے جس کو فقہا نے گنایا ہے کہ اس میں اگرچہ یہ نفل ہے لیکن فرض سے افضل ہے۔ 17 کام انہوں نے لکھے الاشباح والنظائر میں۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کاموں کی فہرست گنوائی ہے۔ وہ کہتے ہیں آذان سنت ہے، واجب ہے بعض حالات میں، اور اقامت اس سے کم درجے کی چیز ہے، لیکن اقامت کہنے کا ثواب زیادہ ہے بنسبت آذان کے۔ اسی طرح سلام کا آغاز پہلے کرنا کسی کو یہ سنت ہے، اور اس کا جواب واجب ہے، تو اصولاً واجب میں زیادہ ثواب ہونا چاہیے نا، کیونکہ سنت سے بڑا درجہ ہے، لیکن آغاز کرنا اس کا یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت اس واجب کے جواب دینے کے۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہدیے کا دینا یہ اگرچہ نفل ہے اور زکوٰۃ اس کے مقابلے میں فرض ہے، لیکن ہدیہ جو ہے یہ واجب صدقات سے زیادہ افضل ہے، اور پھر کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ واجب صدقے سے مال پاک ہوتا ہے، اور ہدیہ اور تحفہ اس سے دل پاک ہوتا ہے مومن کا، اور مومن کا مال اس سے زیادہ افضل مومن کا دل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تحفے دیتے رہو ایک دوسرے کو، اور اس سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے، دل میں کبھی کوئی چیز آ جائے تو صفائی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں دیکھتی ہوں کس چیز کے ساتھ یہ قاصد بھیجے ہوئے واپس